الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن. میں اس کی مختصر تاریخ بتلاتا ہوں آپ کو کہ قدیم زمانے میں یعنی پہلی صدی ہجری کے اواخر میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بنو امیہ کے عظیم بادشاہ، عظیم حکمران اور خلیفہ خامس کے نام سے جو معروف ہیں، 101 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. 2.5 سال ان کی کم و بیش ان کا دور خلافت رہا ہے. انہوں نے اپنے دور خلافت میں جو مختلف جہت سے جو کارنامے انجام دیے، اس میں سے ایک عظیم کارنامہ آپ کا یہ تھا کہ آپ نے ایک عظیم عالم دین ابو بکر کنیت تھی ان کی، اور اسی کنیت سے مشہور ہیں، عبداللہ نام تھا ان کا. ابو بکر، عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم، 135 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، مدنی عالم دین مدینے کے. تو ان کو انہوں نے لکھا، وہ دمشق میں رہا کرتے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. خط لکھا ان کو اور کہا کہ دیکھو انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث جہاں بھی ہو آپ نوٹ کر لیں، اس کو لکھ لیں اس کو. فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، مجھے علم کے مٹ جانے کا اور دھیرے دھیرے علماء کے ایک ایک کر کے چلے جانے کا خوف پیدا ہو رہا ہے کہ اہل علم ایک ایک کر کے چلے جا رہے ہیں تو پھر یہ علم مٹ جائے گا. فوری طور پر لکھ لیا کرو، اس کو جمع کر لو. یہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب العلم میں لکھا ہے اس کو. اب دیکھو ان کو جمع کیا ان کو، اور انہوں نے اس تعلق سے قدم اٹھائے. سرکاری طور پر حکومتی سطح پر جو کام کیا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری شریعت کو محفوظ کی گئی، پوری احادیث لکھائی گئی، سیرت رسول کو اجزا کیا گیا، اور یہ بڑی دیانتداری سے اس پر کام کیا انہوں نے. اور کہا کہ جو ہے علم کو لکھو، لوگوں کو بٹھاؤ، پڑھو پڑھاؤ. اور کہا کہ یہ علم ایسے ہلاک نہیں ہوتا ہے، ایسے علم ختم نہیں ہوتا ہے، حتیٰ یکون سرا، ایسی اس کو پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آج دیکھو لوگوں کا حال کیا ہے سیرت رسول سے متعلق، بس اوپری معلومات. کیوں؟ ایسے پڑھتے نہیں، ایسے پڑھاتے نہیں، ایسے نہیں دیا جاتا، ایسے لے لیا جاتا ہے. تو پھر وہی اوپری معلومات ہی رہتی ہیں لوگوں کو، کوئی ٹھوس معلومات نہیں ہوتی ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت پر سب سے پہلی جو باضابطہ تصنیف تھی وہ عروہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے فرزند عروہ، 94 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. فقہائے سبعہ جو مدینے کے ہیں ان میں شمار ہوتا ہے ان کا. آپ نے مغازی ترتیب دی، لکھا، اور بہت شہرت پائی وہ کتاب. اور جو ہے مطلب اس معنی میں کہ جو ہے وہ اہل علم نے بہت نقل کیا اس کے، امام بخاری نے بڑا اعتبار کیا اس نسخے پر. اللہ کے رسول کی سیرت پر اتنا لکھا گیا ہے کہ آپ تعجب کریں گے کہ ہمارے معاصر علماء میں سے، اس دور کے علماء میں سے، دمشق کے ایک عالم دین، غالباً دمشق یا مصر کے وہ عالم دین ہیں، انتقال ہو گیا 2010 میں، شیخ صلاح الدین المنجد. شیخ صالح المنجد جو ہیں وہ نہیں، وہ تو باحیات ہیں، شیخ صلاح الدین المنجد. انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی، کتاب کا نام رکھا معجم ما الف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت پر کتاب نہیں لکھی، بلکہ اب تک اللہ کے رسول کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو جمع کیا انہوں نے، اس کو جمع کیا. اور جانتی ہیں ترخیم کتنی ہے؟ 2314 کتابیں. یعنی آپ اندازہ لگائیے 2000 کوئی معمولی بات نہیں. ایک کتاب ایسے گنتے جائیے آپ. 2000 کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. یہ ایک عظیم مکتبہ پورا بھر جائے گا اسے انہی کتابوں سے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی اس پر، اس کے باوجود بھی آپ بشر ہیں، آپ نے پوری کتابوں کا احاطہ نہیں کیا آپ نے. اور یہ جو تعداد ہے صرف عربی کتابوں کی، عربی زبان میں جو لکھی گئی وہ دوسری نہیں. اس پر بہت کچھ استدراک کیا جا سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کی سیرت پر کتنا لکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر آدمی کے لیول اور سطح اور مستویٰ کا خیال کرتے ہوئے کتاب لکھی گئی ہے، ہر اعتبار سے.
اور اگر اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو ایک عالم دین ہیں جو یعنی قدیم جو ہندوستان کے علماء ہیں ہمارے آج سے کم و بیش 60-70 سال پہلے جن کا انتقال ہوا، مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، ان کے استاذ محترم علامہ شبلی نعمانی نے جو 1914 عیسوی میں انتقال ہوا ان کا، انہوں نے سیرت النبی سے کے تعلق سے کتاب لکھی، مکمل نہیں کر سکے۔ ان کے تلمیذ خاص اور تلمیذ رشید نے علامہ سید سلیمان ندوی نے اسے مکمل کیا۔ 1953 میں انتقال ہوا ان کا، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا، کراچی گئے تھے تو وہیں انتقال ہوا ان کا۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اردو زبان میں جو اللہ کے رسول کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی تعداد بھی سینکڑوں پر لکھی ہے، سینکڑوں سے متجاوز ہو چکی ہے اردو زبان میں۔ آپ کا انتقال کب ہوا؟ 1953 میں، اس سے پہلے کی بات ہے یہ۔ اور اردو زبان کتنی قدیم زبان ہے، 100 سال کی زبان ہے بس، یعنی 1953 کی اگر بات کرتے ہیں تو اس سے قبل 100 یا 150 سال کی زبان ہے بس۔ اس دوران میں اتنی کتابیں لکھی گئی اللہ کے رسول کی سیرت پر، 1953 سے لے کر کے آج تک اندازہ لگائیے کتنی لکھی گئی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی سیرت پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ ابھی ضرورت ہے اس انداز میں پڑھنے کی۔ مساجد کے جو ائمہ ہیں، ہماری التجا ہے، ہماری اپیل ہے، مساجد کے ذمہ داران سے ہماری اپیل ہے کہ آپ جس سطح پر بھی ہو، آپ ایک مستقل ایک طرح کا یہ ایک درس شروع کریں اللہ کے رسول کی سیرت کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ہفتے میں 2 مرتبہ ہی صحیح کچھ پڑھائیں، اس کے فوائد بتلائیں، اس کے تعلق سے دراسہ کریں اور بس کر دیں۔ لوگ اس کے تعلق سے سنیں گے، سمجھیں گے۔ کچھ لکھنے پڑھنے والے لوگ بھی ہوں گے، وہ اسے نوٹ بھی کریں گے۔ گھر کی بات کر رہا ہوں میں، عام محلے کی مسجد کی بات کر رہا ہوں، کسی پروگرام کی، کسی کانفرنس کی، کسی مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عام مسجد میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، کتابوں کی ضرورت ہے۔ محلے کے لوگ پیسہ جمع کریں، مسجد میں ایک چھوٹا سا مکتبہ قائم کریں، ہلکی پھلکی کتابیں رکھیں، دوسرے ہفتے میں کچھ پڑھیں، اور پھر اس کے تعلق سے آپ دیکھیے اتنی زندگی ہماری نکل چکی ہے، آنے والے 3 سے 4 سال کے اندر آپ اللہ کے رسول کی سیرت کو کتنی گہرائی سے پڑھ پائیں گے آپ، پھر ہماری زندگیاں کیسے ہوں گی ماشاءاللہ، کیسے انقلابی گھر ہو جائیں گے ہمارے۔ یقین مانیے جن لوگوں نے ایسا کیا ہے انہوں نے محسوس کیا ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہم نے کئی جگہ پر دیکھا ہے اس چیز کو۔ تو اس وجہ سے آپ اس کو قائم کریں، شروع کریں، آغاز کریں اس کا۔ البتہ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنے کے سلسلے میں علیہ السلام اس بات کا خیال رکھیں کہ جس طرح سے حدیث رسول کی ہم جب بات کرتے ہیں تو دیکھو کہ ضعیف حدیثیں بہت آ چکی ہیں، موضوعات کا بھی ایک انبار ہے۔ اہل علم نے اس کا دراسہ کیا، ضعیف اور موضوعات کو الگ کیا، کیونکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، نبی کے نام پہ بیان کی جاتی ہیں۔ وہ سیرت رسول کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز ہے کہ اس میں بھی جو ہے ضرورت ہے کہ جو صحیح جو سیرت رسول کا جو صحیح مجموعہ ہے ہم اس کو پڑھیں۔ اس کا بھی قدیم علماء نے اس کا اہتمام کیا۔ موسیٰ بن عقبہ کا نام جو ہے اہل علم جانتے ہیں رحمہ اللہ، یہ 140 پر 1 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ امام مالک مدینہ کے علماء میں سے ہیں، ان سے قبل جو بڑے بڑے علماء تھے ان میں سے ایک موسیٰ بن عقبہ امام مالک کے استاذ ہیں۔ وہ ان کی کتاب ہے المغازی جو ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، مغازی کے حوالے سے کچھ غلط باتیں بھی تھیں، جو غلط خبریں بھی تھیں۔ جیسے کسی نے جو ہے غزوہ بدر کو لے کر کے اس میں ان صحابہ کو داخل کر دیا جو اس میں نہیں تھے۔ غزوہ احد کا ذکر کرتے تو کوئی صحابی ہوتے تو ان کا نام ذکر نہیں کرتے، اور کبھی ایک غزوے کو بعد میں ہوتا اسے پہلے کر دیتے۔ ایسی کچھ چیزیں ہو گئی تھیں، تو اس وجہ سے میں نے اس مغازی کو میں نے ترتیب دی ہے۔ یعنی جہاں غلطیاں ہونے لگی تو اس کی تصحیح کی انہوں نے اور کتاب لکھی، اور بہت عمدہ کتاب ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں معن ابن عیسیٰ، جو 180 پر 7 ہجری میں انتقال ہوا ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے پوچھا کہ میں مغازی میں سے کیا پڑھوں، کس سے پڑھوں؟ کہا کہ علیکم بمغازی موسیٰ بن عقبہ، ایسے کہا تھا۔ تہذیب الکمال میں لکھا ہوا ہے یہ۔ تو بہرحال یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں صحیح احادیث کا مجموعہ ایک کیا، صحیح بخاری جو ان کی آپ کی کتاب ہے، اس میں سیرت کے موضوع سے متعلق بھی جو صحیح احادیث ہیں اسے ہی ایک کیا آپ نے۔ تو اس میں صرف صحیح احادیث کی روشنی میں جو سیرت رسول ہے اسی کو پڑھنا چاہیے، اسی سے ہمیں فوائد حاصل کرنا چاہیے۔ اس دور میں اللہ جزائے خیر دے شیخ محمد ناصر الدین البانی کو رحمہ اللہ، جو آپ نے احادیث کا جو ایک عظیم موضوع جو آپ نے تیار کیا، جو ہے بہرحال جو کئی جماعتیں کام کرنے کی جو تھیں وہ آپ ایک فرد سے اللہ نے کام لیا الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبولیت عطا فرمائی الحمدللہ، اس کے کافی آثار نظر آتے ہیں۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سیرت رسول سے متعلق بھی
جو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب تھی السیرہ النبویہ، جو کافی مقبول کتاب ہے، آپ نے اس پہ صحت و ضعف کا کام کیا، آپ نے اس کے تصحیح اور تضعیف کو جو روایتیں تھیں الگ کیا آپ نے تصحیح و تضعیف کے ذریعے سے۔ محمد الغزالی جو معروف قلمکار ہیں، معروف عالم دین ہیں، ان کی بھی کتاب فقہ السیرہ، جس کی شہرت کی وجہ سے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب پر بھی تفصیلی کام کیا، صحت و ضعف کو الگ کیا آپ نے صحت و ضعف کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے ایک سوڈانی عالم دین جو ریاض میں رہتے ہیں، ڈاکٹر رزق اللہ مہدی حفظہ اللہ، انہوں نے بھی السیرہ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ میں اس کا غیر معمولی اہتمام کیا، اور اردو زبان میں بھی آ چکی ہے وہ کتاب۔ ڈاکٹر اکرم ضیاء حفظہ اللہ، انہوں نے بھی السیرہ النبویہ صحیحہ، شیخ الصویان وغیرہ نے، کئی علماء نے، شیخ عبداللہ العوشن ہیں، انہوں نے یعنی ما شاع ولم یثبت فی السیرہ النبویہ، کہ جو سیرت کے نام پر بہت ساری چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں جو حقیقت میں ثابت نہیں ہیں، اس کو الگ کیا آپ نے۔ الرحیق المختوم دنیا کی مقبول ترین کتاب ہے، لیکن شیخ نام ذہن میں نہیں آ رہا، زبان پہ نہیں آ رہا ہے، نہیں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تو الرحیق المختوم لکھی ہیں، لیکن جو اس پر جو شیخ اللویحق حفظہ اللہ نے اس پر جو ہے یعنی تفصیلی کام کیا کہ التعلیقات علی الرحیق المختوم، الرحیق المختوم میں جو ضعیف روایتیں ہیں اس کی نشاندہی انہوں نے کی۔ تو اس اعتبار سے صحت و ضعف کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ کلام یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو ہمارے معاشرے میں ہم جس ڈھنگ سے پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں، سنتے سناتے آ رہے ہیں، جس عجلت میں ہم کام کرتے ہیں، اس سے ہم نے کبھی سیرت رسول کو تفصیل سے پڑھا ہی نہیں ہے، اچھے سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو سبق کر کے پڑھیں، تب جا کر کے ہم مستفید ہو سکتے ہیں اور اچھی ہماری تربیت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے ایمان کو، ہماری عبادتوں کو درست فرمائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔